بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ ایڈیشنل بیلنسز ڈسکس کریں گے۔ ایگزیلری بیلنسز یعنی جو ہم نے کچھ ٹائپس پڑھے ہیں، الیکٹرانک بیلنس اور سنگل پین میکینیکل بیلنس کے بارے میں ہم نے اس کو کافی ایکسپلین کیا ہے۔ اب ہم کچھ جو ایگزیلری بیلنسز جو ان دونوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی یوز کیا جاتا ہے، ایک بات ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی روٹین انالیسز میں یعنی جس میں زیادہ ویٹ یعنی کم نہیں لیا جاتا، زیادہ لیا جاتا ہے اور سینسیٹیوٹی کریٹیکل نہیں ہوتی اس میں، تو اس میں یہ سمپل جو ہے بیلنس ہم یوز کرتے ہیں۔ Balances that are less precise than analytical balances find extensive use in the analytical laboratory. These balances offer the advantage of speed, ruggedness, large capacity and convenience. یہ باتیں ہم نے آلریڈی اس میں ایکسپلین کی ہے کہ یہ بیلنس ان کی جو ایڈوانٹیج ہے، ایک تو سپیڈ اس کی زیادہ ہے، دوسری بات ruggedness ہے۔ یہ مطلب ہے کہ رف یو کین یوز اٹ ان رفلی ان دا رف فارم۔ لارج کیپیسٹی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ویٹ ہم ان سے لے سکتے ہیں، کلو گرام تک یا کلو سے بھی زیادہ جو ہے ہم لے سکتے ہیں۔ اینڈ کنوینئنس، اس کا استعمال بھی جو ہے بہت ایزی ہے۔ لو پریسیشن بیلنسز شوڈ بی یوزڈ whenever high sensitivity is not required. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر سینسیٹیوٹی ریکوائرڈ نہیں ہے تو پھر ہم لو پریسیشن والے بیلنس کو یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ A triple beam balance that is less sensitive than a typical top loading auxiliary balance is also useful. ٹرپل بیم، یہ ابھی اس کا ڈائیگرام ہم ڈسکس کریں گے۔ دس از اے سنگل پین بیلنس وتھ 3 decades of the masses that slides along individual calibrated scale. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سنگل پین بیلنس ہوتا ہے 3 decades کے، جو دوسری بیلنسز ہم نے ڈسکس ہے اس سے 30 گنا زیادہ جو ہے وہ ان کا وہ ماس جو ہے وہ اس پہ ہم ماس یعنی 3 decades کا مطلب ہے کہ 30 ٹائم جو ہے ہم زیادہ ماس لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ان سے 1 گرام لے سکتے ہیں تو ان سے ہم جو ہے 30 گرام تک جو ہے فار ایگزامپل لے سکتے ہیں، اور ایک سنگل انڈیویجول اسکیل اس کے اوپر ہوتی ہے۔ The precision of a triple beam balance may be 1 or 2 order of the magnitude less than that of the top loading instrument, but can be adequate for many weighing operations. یعنی ان کی جو precision ہے، جو uncertainty ہے، وہ 1 to 3 order of the magnitude، اس کے جو سینسیٹیوٹی ہے یا ان کی جو انسرٹنٹی ہے وہ 1 یا 2 سے order of magnitude یعنی ان سے 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، گنا کم ہوتی ہے، جو ٹاپ لوڈنگ انسٹرومنٹ ہے جو آلریڈی ہم نے ایکسپلین کیا ہے۔ دس ٹائپ آف بیلنس از سمپل، ڈیوریبل اینڈ ان ایکسپینسو، کہ یہ سمپل بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہے، پائیدار بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ چیپ بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپل بیم بیلنس ہے، یہ ان کی اسکیل ہے، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ آپ کو جو گرین نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ویٹ ہے، ایک ویٹ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ جو آپ کو گرے کلر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ تقریباً 10 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فار ایگزامپل 50 گرام تک یا 100 گرام تک جو ہے، تو اور اسی طرح یہ جو ہے ان سے بھی زیادہ، تو ان کو ایڈجسٹ کر کے یعنی فار ایگزامپل اگر ہمیں 0.1 یعنی 1 گرام لینا ہے
اور یہ اسکیل جو ہے 1 گرام ہے تو اس کو ادھر تک لے آتے ہیں. جب اس کو ادھر تک لے آتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہم سیمپل رکھتے ہیں اور یہ جو بیم ہے یہ اوپر نیچے مومنٹ کرتا ہے. جب وہ سنٹرلائز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایکوریٹ ویٹ لیا ہے. تو یہ ٹرپل آرم یا ٹرپل بیم بیلنس کا جو ہے ڈائیگرام ہے. یہ زیادہ تر ہمارے لیبارٹریز میں یوز کیا جاتا ہے. پہلے یوز کیا جاتا تھا لیکن اب شاید وہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب بھی جو ہے باقی کافی سارے لیبارٹریز میں یہ اب بھی یوز کیا جاتا ہے. اب نیکسٹ سلائیڈ ٹاپ لوڈنگ ایگزیلری بیلنسز آر پرٹیکولرلی کنوینئنٹ، کہ وہ آسان، اس کا استعمال آسان ہے. A sensitive top loading balance will accommodate 150 to 200 gram with a precision of about 1 milligram in order of magnitude less than a macro analytical balance. کہ جو ٹاپ لوڈنگ بیلنس ہے یہ آلریڈی ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. Some balances of this type tolerate loads as great as یہ 25,000 گرام with a precision of 60.05 گرام. کہ یعنی جو ایگزیلری بیلنسز ہیں یہ تقریباً اتنا گرام تک، اگر آپ اس کو کلو گرام میں کنورٹ کر لیں تو یہ 25 کلو گرام تک جو ہے یہ ویٹ لے سکتے ہیں. یہ ٹاپ لوڈنگ ایگزیلری بیلنس ہے جو کہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، اور آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا مارکیٹ میں اس پہ آج کل یہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو ٹاپ لوڈنگ ایگزیلری بیلنس جو ہے وہ کہتے ہیں، اور کافی حد تک یعنی 25 kg تک یہ جو ہے ویٹ لے سکتے ہیں ان سے. Most are equipped with a tearing device that bring the balance reading to zero with an empty container on the pen. یہ ٹیئرنگ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کنٹینر جس میں ہمیں سبسٹنس رکھنا ہے اس کا ماس جو ہے زیرو کریں گے تو اس کو ٹیئرنگ کہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ٹاپ لوڈنگ بیلنس ہے یہ جو ابھی ہم نے اس کا ڈائیگرام ایکسپلین کیا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی آٹومیٹک ٹیئرنگ ہوتی ہے. یعنی اس کا جو کنٹینر جو صرف وہ سیمپل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ماس ہے اس کو زیرو کر لیتے ہیں. Some are fully automatic, require no manual dialing or mass handling and provide a digital readout of the mass. یہ جو ہے جو ماڈرن بیلنسز ہے اس میں یہ سارے خصوصیت ہوتے ہیں. ماڈرن ٹاپ لوڈنگ بیلنسز آر الیکٹرانک، وہ الیکٹریکلی جو ہے آپ سوئچ آن کر لیتے ہیں تو وہ بیلنس جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے. اب یہ تو ہم نے بیلنس کے بارے میں ہم نے پڑھا، کافی ڈیٹیل ہم نے جو ہے بیلنس کے بارے میں پڑھی ہے. اب تھوڑی سی یہ ایک کتاب سے میں نے لیا ہے، اس میں کچھ پریکاشن ہے جو کہ ہم اس کو مد نظر رکھیں گے وائل وینگ. تو اب ہم اس کو، یہ ایک کتاب ہے ڈینز انالیٹیکل کیمسٹری، تو اس میں یہ کچھ 2-3 سلائیڈ جو ہے میں نے ان سے لی ہے اور بہت اچھے سلائیڈز ہے اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک جنرل جو ہے پریکاشن ہے. Weighing is the most common and most fundamental procedure in chemical work. یہ آلریڈی ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ because your experiment result depend upon your weighing. اگر آپ کی وینگ میں کوئی بھی
قسم کی ایرر آ جائے تو وہ آپ کے رزلٹ پہ وہ ایرر آئے گا. تو اب نیکسٹ اے بیلنس یوزر شوڈ پے پرٹیکولر اٹینشن ٹو دا فالوئنگ اسپیکٹ. نمبر 1, select the proper balance for a given application. Understand the technical specification of the balances. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پراپر بیلنس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہیے. اگر ماس جو ہے کم ہے تو ہمیں پھر وہی اسی طرح بیلنس جو ہے مائکرو ہے یا اسی طرح سیمی مائکرو ہے, ان میں کون سا بیلنس ہمیں یوز کرنا ہے. اٹ ڈیپینڈ اپان دا سبسٹنس کہ کتنا ہمیں لینا ہے. تو یہ پراپر سلیکشن آف دا بیلنس جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, فرسٹ اسٹیپ ڈیورنگ وینگ. سیکنڈ جو ہے انڈرسٹینڈ دا فنکشن اینڈ دا فیچر آف دا انسٹرومنٹ اینڈ یوز دیم کریکٹلی ٹو obtain performance that the particular balance was designed to provide. کہ ہمیں ان کا فنکشن جو ہے وہ آنا چاہیے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ تھرڈ, نو ہاؤ ٹو ascertain the accuracy and functionality of the balance through correct installation, care and maintenance. کہ ہمیں ان کی ایکوریسی کو ڈیٹرمن, ہمیں ان کی ایکوریسی کو اور ان کی جو فنکشنالٹی ہے اور اس کی انسٹالیشن ہے, کیئر ہے, مینٹیننس ہے, اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. یوز پراپر اینڈ ایفیشینٹ ٹیکنیکس ان وینگ آپریشن. ٹیکنیکس جو ہے وہ پراپر ایفیشینٹ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ کیئر, جو ایک تو اسکیلفل ہو, آپ اس کو پہلے سے ٹرینڈ ہو چکے ہو, آپ جو ہے بیلنس کے بارے میں جانتے ہو, آپ بیلنس کو انسٹال کر سکتے ہو, بیلنس کو آن آپ ٹیئرنگ, یہ اس کا زیرو کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو آنی چاہیے. اپلائی پراپر ججمنٹ ان انٹرپریٹنگ دا وینگ ریزلٹس. ہائی ایکوریسی میں ریکوائر کریکشن فار ایئر بیونسی. ایک تو یہ بیونسی کا ذکر ہم نے آلریڈی کیا ہے. اپلائی پراپر ججمنٹ ان انٹرپریٹنگ دا وینگ ریزلٹس, کہ جو ریزلٹس ہے اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے. جو اسکیل کدھر ہے, اسکیل جو ہے پراپر وہ ریڈنگ پہ ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو صحیح طریقے سے اس کی ججمنٹ ہونی چاہیے, اور وہ آپ کا پوزیشن جو ہے وہ بالکل parallel to the needle, جو نیڈل یا اس کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں یا پوائنٹر ہوتا ہے اس کی فوکس کرنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. Be aware that most electronic balances can be interfaced to printer, computer and specialized application devices. It is usually in more reliable and efficient to process wang records and associated calculation electronically. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلنس ہوتا ہے وہ اکثر کمپیوٹر کے ساتھ, جو ماڈرن بیلنسز ہوتے ہیں وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے پرنٹر, کمپیوٹر یا دوسرے ڈیوائسز کے ساتھ, تو اس کا بھی جو ہے نالج ہونا چاہیے. اب یہ تو ہم نے وینگ کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب کہ جو وینگ اسٹیشن ہے یعنی جہاں ہم ویٹ لیتے ہیں وہ انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. The finer the readability of the balance, the more critical is the choice of its proper location and environment. Observe these precautions. کہ جتنا باریک یا سینسیٹیو ریڈیبلٹی ہے دا بیلنس کی, اتنا ہی وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے, یعنی جتنا آپ ویٹ کم سے کم لیں گے اتنا جو ہے وہ اسمال اماؤنٹ آف فارن پارٹیکلس جو ہے وہ آپ کے رزلٹ میں ایرر لے آ سکتا ہے.
تو اس لیے ان چیز کو مد نظر رکھنا ہے. وہ کون سی پریکاشن ہے؟ وہ اوائڈ ایئر کرنٹ. لوکیٹ دا اسٹیشن، جو وینگ اسٹیشن ہے جہاں ہمیں ویٹ لینا ہے، اوے فرام ڈورز، ونڈوز، ہیٹ اینڈ ایئر کنڈیشننگ آؤٹ لیٹس، کہ ان چیزوں سے بیلنس کو دور رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ڈور سے ہوا آ رہی ہو، یا مطلب ہے کہ ونڈوز سے یا ہیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، یا ایئر کنڈیشن کے آؤٹ لیٹس جو ہے وہ بھی ان سے بھی ایئر ریلیز ہوتی ہے، تو وہ بیلنس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے ویٹ میں ایرر آتا ہے. avoid having radiant heat sources such as direct sunlight, oven and baseboard heater nearby. اور ان چیزوں کو بھی بیلنس بھی ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے کہ جو ہیٹ سورسز ہے، چاہے وہ سن لائٹ ہے، اوون ہے، یا دوسری ہیٹرز ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اٹ انٹریکٹ ود میگنیٹک فیلڈ آف دا بیلنس، تو اس وجہ سے پھر یہ ایرر آ سکتا ہے. نیکسٹ تھرڈ نمبر، اوائڈ ایریاز ود وائبریشن. Locate the station away from the elevator and rotating machinery. Special vibration-free work table may be needed. To test the displayed weight should not change if the operator shift his or her weight, leans on the table, or place a heavy آبجیکٹ نیکسٹ ٹو دا بیلنس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا لیبارٹری ہے، جہاں لیب ہے، جہاں ہمیں ویٹ لینا ہے، تو وہ ادھر وائبریشن نہیں ہونی چاہیے کہ بلڈنگ جو ہے وہ پوری کی پوری وائبریٹ ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی ہوا کہ جو لیبارٹری ہے جہاں ہمیں کام کرنا ہے، ویٹ لینا ہے، وہ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے کہ وہ ادھر فری وائبریشن ایریا ہو. یہاں سے یعنی کوئی ریلوے لائن نہ ہو، کیونکہ جب ریل گزرتی ہے تو کافی وائبریشن ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ بھی نہ ہو. یا کوئی بڑی وہیکلز ہے، گاڑیاں ہیں، وہ بھی اس لیبارٹری سے جو ہے وہ قریب نہ ہوں کہ اسے گزر جائے اور آپ ویٹ لے رہے، تو اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایرر کے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھا جائے تاکہ وہ وائبریٹ نہ ہو، وہ ہل نہ سکے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. 4 number, choose an area free from abnormal radio frequency and electromagnetic interferences. The balance should not be on the same line circuit with equipment that generates such interference, such an electric arc or spark. تو ایب نارمل ریڈیشن، ریڈیو فریکوینسی اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، ان سے بھی جو ہے بیلنس کو بچانا چاہیے. نیکسٹ، مینٹین دا ہیومیڈیٹی ان دا رینج فرام 15 to 85. یہ ہیومیڈیٹی جو ہے اس میں مینٹین کرنا چاہیے. ڈرائی ایئر کین کاز وینگ ایرر through electrostatic charges on the wing object and the balance windows. تو یہ جو ہے ڈرائی ایئر ہو تو یہ وہ ایرر جو ہے الیکٹروسٹیٹک چارجز جو ہے وہ ویٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، جو سبسٹنس ہمیں لینا ہے یا جس بوٹل میں ہمیں لینا ہے، یا ونڈوز ہے تو وہ اٹ بیکم الیکٹروسٹیٹک چارجڈ. اے روم humidifier might help. Humid air causes problems because of the moisture absorbed by the sample and container surface. A room dehumidifier would help. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ ہیومیڈیٹی میں ویٹ لینا چاہیے کہ آپ کا سبسٹنس جو ہے وہ پانی ادھر سے جو ہے واٹر ایبزارب کر لے، نہ ڈرائی کنڈیشن میں ہونی چاہیے.
تو اس کا جو رینج ہے ہیومیڈیٹی کا 15 to 85%. 6 نمبر جو ہے مینٹین این ایون ٹیمپریچر آف دا روم اینڈ آبجیکٹ ویٹ، کہ اس کا ٹیمپریچر کو جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنا چاہیے. اف این آبجیکٹ از وارم ریلیٹیو ٹو دا بیلنس کنویکشن کرنٹ کاز دا پین ٹو دا بیونڈ اپ اینڈ the apparent mass is less than the true masses. تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے ٹیمپریچر ایفیکٹ میں پڑھا ہے کہ نہ زیادہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے بلکہ اس کو روم ٹیمپریچر تک جو ہے لانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بیونسی جو ہم نے پڑھی ہے بیونسی ایرر بھی نہ ہو. تو نیکسٹ سلائیڈ 7 number, remember that material be weighed take up water or carbon dioxide from the air during the weighing process in a closed system. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سبسٹانسز جب ویٹ کرنا ہے تو ایک کلوز سسٹم میں کرنا ہے. اگر عام کلوز سسٹم نہ ہو تو پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہے وہ ایبزارب کر لیتے ہیں ایئر سے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یا کیلشیم ہائیڈروکسائڈ یا اسی طرح پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، دیز آر دا ہائیگروسکوپک سبسٹانسز. اگر اس کو وین ایور اٹ از ایکسپوزڈ to the air they absorb the moisture and it converted into the liquid form. تو اس لیے ایک کلوز سسٹم میں ہونی چاہیے. weigh volatile material in a closed system. sit down when doing precise weighing. The operating should be able to plant elbow on the work table, thus avoiding a steady hand in handling delicate substances. یہ ہم نے چیمیوس جو ہے کل کہ یہ ایک قسم کا یہ گوٹ ہے، گوٹ کی طرح ہے اور اس اینیمل کے لیدر سے وہ کپڑا بنایا جاتا ہے جس سے ہم بیلنس کو صاف کر لیتے ہیں.